اس ویڈیو کو جو یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے لگے ہیں، اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اور جو بچوں کا چینل ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جس میں بچوں کے یعنی کہ بچوں نے پیپر کس طرح تیاری کرنی ہے یا بچوں نے پیپر کا کس طرح کیا سب کچھ کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی بچوں کے چینل اہل القرآن للاطفال میں بتایا گیا ہے، تو وہ بھی ویڈیو دیکھیں بچوں کے متعلق اور یہ بھی ویڈیو دیکھیں۔ تو اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ساری بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے۔ تو آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جو پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی سوال و جواب کے متعلق، اس میں رزلٹ اور باقی جو پچھلے 2 مہینوں میں جو سب کچھ کیا اس کے متعلق تھی۔ اب یہ والی جو ویڈیو ہے وہ اس مہینے یعنی 3rd منتھ جو ہے فرسٹ ٹرم ہمارا چل رہا ہے، اس کا فرسٹ ٹرم کا جو 3rd منتھ ہے اس کے متعلق جو تھی یہ ویڈیو۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے 3rd منتھ کے جو اختتام جو ہمارا ہو رہا ہے تو اس کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جس طرح کہ پیچھے میرے خیال سے شاید 4تھی یا 5ویں دفعہ یہ ہو رہا ہے یا 6ٹھی دفعہ کہ منتھلی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ پہلے صرف اور صرف جو تھا وہ 4 منتھ کے بعد جو ہے وہ پیپر ہی لیا جاتا تھا زوم پہ، لیکن کچھ مہینے ہوئے ہیں جو میں نے منتھلی ٹیسٹ شروع کیا وہ اس لیے تاکہ جو پیپر دینے والے یا ٹیسٹ دینے والے جو ہیں یا جو میرے سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو سوال و جواب میں دیتا ہوں وہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ تو اگر میں جس طرح پہلے میں لیتا تھا کہ 4 ماہ کے بعد کٹھے، تو اس میں تھوڑا مشکل ہوتا تھا اور کافی لوگ جو تھے اس میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ تو پچھلی بار جو تھا وہ میرا ایکسپیرینس کافی اچھا رہا تھا اس بارے میں کہ میں نے بیچ میں منتھلی ٹیسٹ لیے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے پیپر لیا، تو پیپر میں ماشاءاللہ کافی زیادہ لوگ تھے۔ تو خیر اس بار بھی میں نے کچھ اسی طرح ہی کیا کہ پہلے 2 مہینے کے جو پیپر ہیں وہ عید سے پہلے لے لیے تھے، یعنی کہ رمضان سے پہلے، رمضان کی چھٹیاں تھیں، رمضان کی چھٹیوں کے بعد پھر دوبارہ تیسرے مہینے کا آغاز اور اب الحمدللہ اختتام ہو رہا ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ کے متعلق، کہ اس کے سلیبس کے متعلق کہ اس کا سلیبس کب لیا جائے یا کب جو یہ جمعرات آ رہی ہے تو اس دن جو ہے وہ اس مہینے کا لاسٹ کویشچن لگے گا، یعنی کہ لاسٹ جو ہے وہ رزلٹ لگے گا اس مہینے کا نا۔ تو کیونکہ جس طرح ایک دن سوال لگتا ہے ایک دن رزلٹ لگتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، تو اسی طرح جمعرات والے دن جو ہے وہ لاسٹ سوال کا رزلٹ لگے گا۔ تو رزلٹ کے بعد کسی بھی ٹائم جو ہے وہ آپ سلیبس لے سکتے ہیں جن جن لوگوں نے اپنا نام لکھوایا وہ، یا اگر فرائیڈے کو حدیث سنانے کے بعد، کیونکہ فرائیڈے والے دن جو میں نے پچھلی حدیث دی تھی اور دعا دی تھی تو اس کے لیے جو ہے وہ تو لازمی سنانی ہے اس جمعے کو، تو اس جمعے کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تب لے لیں، تھرسڈے کو لینا چاہتے ہیں تب لے لیں۔ سلیبس جو ہے وہ الحمدللہ تیار ہے، تو آپ کسی بھی وقت جو ہے یعنی کہ تھرسڈے کے بعد آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ سیٹرڈے والے دن یا سنڈے والے دن لیتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہوگا کہ اس کے پاس تیاری کرنے کے لیے ٹائم تھوڑا ہوگا۔ لیکن جہاں تک میں نے پیپر وغیرہ جو ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ بنایا اور سلیبس اور جو کویسچنز وغیرہ میں نے کیے ہیں اس بار، تو وہ اتنے بھی یعنی کہ مشکل نہیں ہیں، الحمدللہ سارے بالکل ہی آسان ہیں، تو اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس طرح کے میرے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے امید ہے کہ اس بار کی جو ہے کارکردگی بہت اچھی ہونے والی ہے، کیونکہ اس بار جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی جو ہیں ایکٹیو ہیں اور سوال جواب میں دیری نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جواب دیں۔ تو خیر سلیبس کے متعلق جو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ جن کا نام لکھا ہوا ہے وہ مجھ سے اپنا سلیبس خود لے لیجئے، کیونکہ میں جو ہے وہ سب کو اکٹھے نہیں سینڈ کروں گا، تو جنہوں نے یعنی کہ نام لکھوایا ہوا ہے وہ اپنا سلیبس جو ہے وہ خود ہی لیتے جائیں۔ جمعرات شام سے یعنی کہ جب رزلٹ لگے گا، رزلٹ کے بعد سے آپ یہاں فرائیڈے کو لینا چاہتے ہیں فرائیڈے کو لینا، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تو خیر آگے ہم چلتے ہیں کہ ٹیسٹ کے متعلق کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارا کب ہوگا۔ تو پورے ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، یعنی کہ اس جمعرات سے لے کے اگلی بدھ تک، ٹھیک ہے۔ بدھ والے دن جو ہے وہ تقریباً ڈیٹ بن رہی ہے 24 مئی، 31 جو ہے وہ بن رہی ہے 31 مئی، اور جمعرات کو بن رہی ہے 1 جون۔
تو اس کا جو ہے وہ اپنے خیال رکھنا ہے کہ جو ٹیسٹ ہمارے جو ہونے ہیں وہ اس طرح ٹائمنگ یہ ہوگی کہ 3 بجے بدھ والے دن 3 بجے سے لے کے جمعرات والے دن 3 بجے تک 24 آورس کا آپ کے پاس ٹائم ہے. کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ویڈیو کال پہ ٹیسٹ نہیں ہوگا, یہ آپ کے ہی سمجھ لیں کہ اعتبار کر کے جو ہے وہ میں اس طرح کر رہا ہوں, یعنی کہ کرتا آ رہا ہوں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیٹنگ تو کوئی نہیں کرے گا, لیکن جو ہے وہ میں آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ میں سینڈ کر دوں گا. تو جو بڑوں کا جو سوال ہے, یعنی کہ بڑوں کا جو پیپر ہے, ٹیسٹ جو ہے وہ تقریباً ہے 1.5 گھنٹے کا, ٹھیک ہے, اور 30 نمبر کا جو ہے وہ ٹیسٹ پیپر ہوگا اور 1.5 گھنٹے کا اس کا ٹائم ہوگا. فار ایگزامپل آپ اگر میرے سے مثال کے طور پہ 3 بجے کا ٹائم ہے, ٹائمنگ شروع ہو جائے گی 3 بجے سے لے کے اگلے دن 3 بجے تک, تو آپ اس دن 4 بجے پیپر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ 5:30 بجے تک کا ٹائم ہوگا اس ٹیسٹ وغیرہ کو کر کے اور مجھے تصویر بھیجنے کا, ٹھیک ہے. تو طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ 10 نمبر کے جو MCQs ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 نمبر کے ہی سوال جواب ہیں. 7 سوال ہیں, اس میں سے آپ نے 5 کرنی ہیں, 2 کی چوائس ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال سے 3 نمبر کی جو ہے وہ آیت ہے. آیت کا آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے, عربی لکھنا چاہتے ہیں تو مرضی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 نمبر کا جو ہے وہ حدیث ہے. حدیث میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل حدیث کا نام, ترجمہ اور مختصر سی تفصیل لکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نام نہیں لکھیں گے تو اس کا 1 نمبر کٹ جائے گا, ٹھیک ہے. 7 نمبر کی حدیث ہے جس میں سے 1 نمبر کا جو ہے وہ 1 نمبر کا جو ہے وہ حدیث کا نام ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 نمبر کا 1 نمبر اور 3 اس کے بعد جو ہے وہ 2 نمبر کا حدیث کا ترجمہ ہے اور 4 نمبر کا حدیث کی تفصیل ہے. تو اس طرح کر کے 7 نمبر کا یہ یعنی کہ حدیث ہے. تو اگر آپ ترجمہ لکھ لیتے ہیں, نام نہیں لکھتے, تو آپ کو 1 نمبر کٹ جائے گا. پھر بعد میں نہ مجھے کہیے گا کہ آپ نے بتایا نہیں تھا. میں ہر بار بتا دیتا ہوں تو تاکہ بعد میں پریشانی نہ بنے, ٹھیک ہے. آیت کا آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو اکثر غلطی یہ کی جاتی ہے جو MCQs میں, کہ وہ صرف اور صرف الف با جیم دال جو میں لکھا ہوا ہے وہ اسی کے مطابق وہ الف با جیم دال لکھ دیتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا. اگر آپ نے اوپر عبارت نہیں لکھنی, عبارت سے مراد جو اوپر کویسچنز دیا گیا ہے, کویسچن اور نیچے جو 4 آپشنز دی گئی ہیں, اگر آپ نے اس طرح کر کے نہیں لکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو صحیح آنسر ہے اس کا, تو مثال کے طور پہ اوپر لکھا گیا ہے کہ سفر میں پڑھی جانے والی نماز کو کیا کہتے ہیں, نیچے 4 آپشنز ہیں, قصر, فرض, سنت نفل, اس طرح کر کے ہے. تو جو آپ کو یعنی کہ جو آنسر صحیح ہے, مثال کے طور پہ قصر آنسر ٹھیک ہے, تو آپ نے قصر لکھ دینا ہے. آپ نے الف با جیم دال نہیں لکھنا, آپ نے جو اس کا ورڈ ہے وہ لکھنا ہے اور پورا ورڈ لکھنا ہے. ہاف ورڈ ہونے پہ نمبر کاٹ دیے جائیں گے, پورا ورڈ لکھنا ہے جو اس کا پورا آنسر بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آگے جو ہے وہ چلتے ہیں کہ میں ٹائمنگ آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ 3 بجے سے لے کے اگلے 3 بجے تک کی جو ہے وہ ٹائمنگ اس کی جو میں نے جو سیٹ کیا, اور 1.5 گھنٹے کا یہ پیپر ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یعنی کہ مجھے بھیجنا ہے کس طرح. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو TCS کروانا ہے, وہ TCS والا اس میں نہیں ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب پیپر لیے جائیں گے زوم پر, وہ اس میں TCS والا سسٹم ہوگا, وہ تب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کس طرح سے TCS کروانا ہے, کیا کرنا ہے جو بھی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیپر کی جو ہے وہ صاف سی تصویر, تاکہ میں جو چیک کروں تو اس میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے, یا وہاں پر مجھے آپ سے پوچھنا نہ پڑے کہ اس جگہ پہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے صاف سی رائٹنگ کرنی ہے اور اچھی سی صاف سی تصویر کھینچ کے مجھے آپ نے بھیج دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جمعرات والے دن جو ہے وہ ٹائمنگ اس کی ختم ہو جائے گی. تو جمعرات, جمعہ, تو 2-3 دن میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے رزلٹس بھی مل جائیں گے. رزلٹ بھی آپ کو میں جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ اس پہ پیج پہ ہی بنا کے دوں گا, اس طرح لگتا ہے اس میں عام روٹین میں لگتا ہے ریگولر, اس طرح نہیں ہوگا. وہ ایک مکمل جو ہے وہ لکھا ہوگا کہ آپ کے MCQs میں اتنے نمبر آئے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے کویسچن آنسرز میں اتنے نمبر آئے ہیں,
اور نیچے وغیرہ جو ہے وہ سارا کچھ لکھے ہوگے، پراپر جو ہے وہ رزلٹ کارڈ نہیں ہوگا لیکن تقریباً اسی کی طرح ہوگا۔ تو خیر یہ طریقہ کار جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یعنی کہ بتا دوں کہ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ نے میرے سے لے لینا ہے، کیونکہ 3 بجے سے لے کے اگلے 3 بجے تک کا ٹائم ہے، تو اس درمیان آپ جس وقت بھی فری ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس ٹائمنگ ہوگی اسی وقت لے لینا ہے، جس وقت بھی فری ہوں آپ نے میرے سے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ لے لینا ہے، آپ نے خود لینا ہے۔ میسج کر دیجیے گا مجھے کہ میں ابھی اس ٹائم فری ہوں، تو مجھے جو ہے وہ میرا ٹیسٹ سینڈ کر دیجیے تاکہ میں اپنا ٹیسٹ کر لوں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک PDF جو جس شکل میں نے بنایا ہوا میں PDF آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ نے اس کو کھولنا ہے، تو کھول کے جو ہے وہ آپ نے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ شروع کر لینا ہے۔ تو یہ پھر ایک مرتبہ بتا دوں کہ سلیبس بھی آپ نے میرے سے خود لینا ہے، جنہوں نے نام لکھوایا، اور ٹیسٹ PDF جو ہے، سلیبس بھی PDF ہے اور ٹیسٹ PDF بھی جو ہے وہ آپ نے میرے سے خود لینا ہے، جن لوگوں نے نام لکھوایا۔ اس کو لازمی طور پہ یاد رکھیے گا۔ ساری بات میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی ہے۔ اور ہاں، آخری بات کہ اگین کلاسز جو ہیں وہ کب شروع ہوں گی وہ ابھی بھی بتا دیتا ہوں، اور تب بھی بتا دوں گا جب جو ہے رزلٹس اناؤنس کیے جائیں گے، یعنی کہ رزلٹس دیے جائیں گے، کیونکہ رزلٹ کی بھی جو ہے وہ شروع سے ہی ویڈیو وغیرہ بنتی آ رہی ہے۔ تو اگلی کلاسز جو ہیں وہ 10 جون یعنی کہ 1 ہفتے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہفتے والے دن سے اگلی کلاسز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ تو اپنا آپ یعنی کہ جو طریقہ کار ہے سوال و جواب دینے کا وہ جاری رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ خود بھی کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی اس کے متعلق بتائیں، تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے ہی دین سیکھیں، اور مختصر انداز ہے سیکھنے کا، اور کوئی اتنا یعنی کہ پریشر نہیں ہے، اتنا برڈن نہیں ہے۔ تو باقی جو بھی ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔